سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے 103 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو چھوڑ دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، وما انزل علی الملکین، اور اس علم کے پیچھے بھی پڑ گئے جو اترا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں بتلاتے تھے کسی ایک کو
حتی یقولا جب تک یہ نہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر سو تو کفر مت کر، فیتعلمون منہما پھر ان سے سیکھتے تھے وہ چیز ما یفرقون بہ جس سے جدائی ڈالتے تھے بین المرء و زوجہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین بہ اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے، من احد کسی ایک کا، الا باذن اللہ بغیر اللہ کے حکم کے، ویتعلمون اور یہ لوگ سیکھتے ہیں ما یضرہم جو چیز ان کو نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم اور ان کو فائدہ نہ دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا حالانکہ وہ خوب جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس نے بھی جادو اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَا بِئْسَ اور بہت بری چیز ہے، ما شروا بہ انفسہم جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لو کانوا یعلمون کاش اگر ان کو سمجھ ہوتی، ولو انہم آمنوا اور اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پاتے، لو کانوا یعلمون کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ اس سے پہلے آیت 99 اور آیت نمبر 100 میں ترجمہ تو آپ حضرات نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے واضح آیتیں، روشن آیتیں نازل کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار ہی کیا، اور ظاہر بات ہے کہ ایسی وضاحت کے بعد بھی جو انکار کرتا ہے وہ سوائے نافرمان کے اور کون ہو سکتا ہے۔ اور یہ اہل کتاب تو اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان میں سے جب بھی کسی نے عہد و اقرار کیا تو ایک جماعت یقیناً عہد شکنی کرتی رہی، بلکہ ان کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ یہ نافرمانی رہے ہیں۔ اب یہ آیات کریمہ جو آج تلاوت کی ہیں، ان میں ان شبہات جو دوسرا اور تیسرا شبہ تھا ان کا جواب ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ جب پہنچا ان کے پاس اللہ کا رسول، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے کہ اپنے زمانے میں وہ سچی کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنے پیٹھ کے پیچھے، یعنی قرآن کریم میں جو کچھ تھا وہ تورات کے مطابق تھا، لیکن انہوں نے ضد سے، عناد سے، ہردرمی سے، جبکہ تورات کے مطابق یہ کتاب تھی، اس کو نظر انداز کر دیا، پس پش ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون وہ ان کا معاملہ ایسا رہا جیسا کہ وہ جانتا ہی نہیں اس کتاب کو۔ یہ سری خیانت اور بددیانتی تھی۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین
کتاب اللہ کو تو نظر انداز کر دیا، پس پش ڈال دیا، اور شیطان جو علم پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی پیروی اختیار کی۔ آپ سن چکے ہیں کہ یہود نے جو شبہات پیش کیے تھے ان میں سے ایک شبہ کا جواب تو کل آپ حضرات سن چکے ہیں۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ جبریل امین جو پیغام لے کر آتے ہیں، پیغام توحید، اس میں شرک کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ ہمارے پیغمبر، ہمارے انبیاء، ان پر نازل ہونے والی کتابیں، ان کا نوشتے، ان کی یادداشتیں، ان سب کے اندر غیر اللہ کی پکار کا مسئلہ موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی تو آخر یہ شرک، یہ جادو والا عمل کرتے تھے، جادو کے زور سے جنات پر اور انسانوں پر وہ قرآنی کرتے تھے، اور جادو کے اندر شرکی تو ہوتا ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ سے استمداد کی جاتی ہے، اور پھر جیسا کہ میں سنا چکا ہوں کہ انہوں نے کچھ کتابیں نکال کر پیش کی اور ان کے اندر نرا شرک تھا، کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کے نوشتے ہیں، ان کے علمی خزانے ہیں جو ان کے تخت کے نیچے سے نکلے ہیں۔ بے شمار انسان اس کو دیکھ کر گمراہ ہوئے۔ یہی بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کی۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے یہ سلیمان علیہ السلام کا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہودیوں میں سے بعض خبیث ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس بات کے پر تعجب کا اظہار کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو وہ خبیث کہنے لگے کہ پیغمبر ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو جادوگر تھے۔ ایک طبقہ ان لعنتیوں میں ایسا بھی رہا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، کہتے وہ جادوگر تھے، اور ان کے جو علوم، جو ان کی یادگاریں ہیں، جو ان کے تخت کے نیچے سے نکلی ہیں، اس کے اندر تو یہ سب کچھ موجود ہے۔ اگر وہ اللہ کے پیغمبر تھے آپ کے خیال کے مطابق تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توحید کے قائل تھے، ان کی جو تعلیمات ان کے تخت کے نیچے سے نکلی ہیں اس میں تو نرا شرک ہے، یعنی جادو ہے، اور جادو کے اندر غیر اللہ کو ہی پکارا جاتا ہے۔ جادو کی حقیقت یہی ہے کہ جب تک جادو کرنے والا ناپاک نہ رہے، خبیث نہ رہے، بالکل گندا میلا کو چہرہ، فاسق فاجر نافرمان نہ ہو، اور اس کا عقائد مشرکانہ نہ ہو، اور غیر اللہ کی پرستش اور پکار اور استمداد نہ ہو، وہ جادو کے اثرات سامنے نہیں آتے، کیونکہ شیاطین کو انسان مومن اچھا نہیں لگتا، کافر اچھے لگتے ہیں، فاسق فاجر اچھے لگتے ہیں، بدکار اچھے لگتے ہیں، ناپاک لوگ، گندے میلے کو چل رہنے والے بدبودار لوگ اچھے لگتے ہیں، اس لیے پھر وہ ان کے جو علوم ہیں ان میں وہ تاثیر پیدا کرتے ہیں، اور عام لوگ اس تاثیر کو دیکھ کر مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی راسخ عقیدہ انسان نہ جادو کو پسند کرتا ہے نہ جادو کرتا ہے، کیونکہ جو صحیح آدمی ہوگا وہ ناپاک نہیں رہے گا، گندا نہیں رہے گا، وہ پاک ہوگا، متقی ہوگا، فرمانبردار ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اس کا عقیدہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جادو کیسے کرے گا؟ تو جنات و شیاطین کو ایسے ہی لوگ پسند ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو سرکش شیاطین تھے انہوں نے کچھ نجومیوں کو، کاہنوں کو ساتھ ملا کر اسی قسم کی چیزیں لوگوں میں پھیلائی تھیں۔ اور ایک اور بات بھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ جنات آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ملائکہ کرام آپس میں جو گفتگو کرتے کہ آئندہ یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، یہ فیصلے ہیں اللہ کی طرف سے، کان لگا کر ان کو سن لیتے، اور واپس آ کر نجومیوں اور کاہنوں کو بتاتے، پھر وہ لکھ لیتے، کتابیں بنا لیتے۔ پھر جو ملائکہ کرام کی آپس میں گفتگو ہوتی وہ باتیں تو سچی ہوتی تھیں،
ان کا سچا ہونا ظاہر ہوتا تو اس سچ کے اندر ہزاروں جھوٹ ملا کر دنیا پھیلا دیتا ہے. سچ کو لے کر لوگ کہتے ہیں واقعتاً یہ بات ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں باقی باتیں بھی صحیح ہیں. آپ شاید اس سے پہلے کسی درس میں یا کسی موقع پر سن چکے ہیں کہ جنات کے اوپر جانے پر پہرا لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد. اس سے پہلے ان کا سارا معاملہ تھا. یہ جایا کرتے تھے عالم بالا میں، آسمانوں پر جہاں ملائکہ کرام کی مجلسیں ہوتی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیاں سپرد کی ہوتی، تو ملائکہ کرام کو بتایا جاتا کہ فلاں وقت میں آپ نے یہ کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کرنا ہے، فلاں یہ، وہ آپس میں مذاکرہ کرتے، گفتگو کرتے کہ ہمارے ذمہ یہ ڈیوٹیاں لگی ہیں. تو جنات سن لیتے، آ کر پہلے ہی ان کو پھیلا دیتے. جو آنے والے زمانے واقعات ہونے والے ہوتے تو ان کو پہلے پھیلا دیتے، اور چنانچہ پھر اپنے وقت پر وہ جو کام ہوتے اور صحیح ہوتے تو ان کو دیکھ کر وہ جھوٹی باتیں بھی لوگ ان کو مان لیتے اور تصدیق کر لیتے. کبھی آپ نے رات کے وقت آسمانوں پر نظر دوڑائی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ستارے بھاگتے ہیں ایک جگہ سے دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. شہری زندگی کے اندر تو ذرا کم نظر آتا ہے کیونکہ یہ چمکیں اور بجلیاں اور یہ چیزیں جو ہیں اوپر کی چیزوں کی طرف کم ہی دھیان انسان کو ہوتا ہے. لیکن ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، جہاں ہمارا بالکل بچپنا گزرا ہے، اب تو ہمارے ان علاقوں کے اندر بھی سب کچھ وہ شہری سلسلہ ہو گیا، لیکن اس زمانے میں بجلی نہیں تھی تو رات کے وقت آسمان میں ایک ایک چیز صاف نظر آتی تھی. بارہا زندگی ہم نے یہ ستارے بھاگتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ دیکھے. اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سورہ ملک میں آتا ہے، ہم نے آسمان دنیا کو ان چراغوں کے ساتھ روشن کیا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان سے ایک کام اور لیتے ہیں کہ ہم شیاطین کو سنگسار کرنے اور بھگانے کے لیے ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ میں جعلنا، سورہ صافات میں آتا ہے. پوری آیت پڑھیں. سورہ ملک کی آیت میں نے سنا دی ہے، سورہ صافات کی آیت میں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، ہم نے رونق دی ہے آسمان دنیا کو ان ستاروں کے ساتھ. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور بچاؤ بنایا سرکش شیطان سے. آیت نمبر 7 ہے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، اب اوپر کی مجلس کی باتیں نہیں سن سکتے. ويقذفون من كل جانب، اور ہر طرف سے ان پر پھینکے جاتے ہیں. دحورا، بھگانے والے. ولہم عذاب واصب، ان پر ہمیشہ کی مار ہے. الا من خطف الخطوۃ، ہاں جو کوئی اچک لایا، کوئی چھپ کر کوئی بات، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کے پیچھے انگارہ چمکتا ہوا پھر آ جاتا ہے. تو قرآن کریم کے اندر اسلوب بدل بدل کر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. تو ان ستاروں سے صرف آسمان دنیا کی رونق ہی نہیں ہوتی، زیب و زینت نہیں ہوتی، روشنی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے یہ کام بھی لیا جاتا ہے. اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. سابقہ شریعتوں کے اندر یہ جنات یہ حرکتیں کرتے تھے. ملائکہ کرام کی مجلسوں کی باتیں سن کر آتے، وہ باتیں سچی ہوتی تھیں، ان میں ہزاروں جھوٹ ملا کر دنیا پھیلا دیتے اور پھر دنیا میں گمراہی پھیلتی رہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت تھی، قیامت تک کے لیے تھی، اس واسطے اس پر پہرے لگا دیے گئے، اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ معظمہ میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. ایک وادی میں، مکہ معظمہ میں، یعنی بیت اللہ سے ذرا تھوڑے سے فاصلے پر، وہ ایک مسجد جن جو آتی ہے، شاید وہی جگہ تھی یا کوئی اور جگہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے چند صحابہ سمیت. تو جنات کی ایک جماعت وہاں آ گئی. یہ جماعت جنات کی کیوں آئی تھی؟ جنوں پر جب پہرے لگ گئے تو ان کی کابینہ کا اجلاس ہوا. ان کا وزیر اعظم
صدر مملکت عزازیل، اس نے اجلاس بلایا کہ بھئی کیا معاملہ، دنیا میں کوئی انوکھا واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے اوپر جانے پر پہرے لگ گئے، پابندیاں لگ گئیں، اب جانے نہیں دیا جاتا، گھوم پھر کر پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور معلوم کرو کہ کیا دنیا میں نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی سخت پابندیاں لگ گئی ہیں۔ چنانچہ مختلف جماعتیں دنیا بھر میں پوری زمین میں پھیلا دی گئی، ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جگہ میں آ کر پہنچ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم نے سنا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، 26ویں پارے میں سورہ 26ویں پارہ ذرا نکال لیں پہلے، یہ 29 پارے کی آیت ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ۔ صفحہ 655 سورہ احقاف۔ آیت نمبر 29، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جس وقت متوجہ کر دیا ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت، کتنے ایک جن، یستمعون قرآن کریم سننے لگے، فلما حضروا جب وہاں پہنچے، قالو تو قرآن کریم سن کر کہنے لگے، انصتوا چپ ہو جاؤ، انصتوا چپ ہو جاؤ۔ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، چاہے نماز کے باہر ہو یا نماز کے اندر ہو، سننے والے کو سکوت اختیار کرنا چاہیے، انصات کہتے چپ ہو جاؤ۔ سورہ اعراف کے آخر میں بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کا ادب یہ بیان فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر سنو اور چپ ہو جاؤ۔ قرآن کریم پڑھ رہا ہو پڑھنے والا اور اس کے دوران انسان پڑھتا رہے تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احناف میں قرآن کریم امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، حکم ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنو، اللہ کا حکم ہے، فاستمعوا کان لگا کر سنو، غور سے سنو، وانصتوا چپ ہو جاؤ۔ لیکن ہمارے ملک کا ایک طبقہ ایسا ہے، وہ کہتے قرآن جو کہتا ہے کہتا رہے، ہم نے تو قرآن امام کے پیچھے پڑھنا ہی ہے۔ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا قرأ فانصتوا، امام جب قرات کرے تم چپ رہو، لیکن کہتے نہیں ہم اہل حدیث ہیں لیکن ہم حدیث کی مخالفت بھی کریں گے۔ یہاں جنات کا حال دیکھیں کہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن قرآن کا انہوں نے ادب کیا، قالوا انصتوا چپ ہو جاؤ، چپ رہو۔ فلما قضی جب قرآن کریم تلاوت ختم ہوئی، ولو یعنی اس قرآن کریم کا ادب کرنے کے نتیجے میں چند منٹوں میں اللہ نے ان کو پر اتنی رحمت فرمائی، ولو الی قومہم منذرین، واپس پلٹ گئے اپنے قوم کے پاس مبلغ بن کر، منذر ڈر سنانے والے، پیغام سنانے والے۔ قالو جا کر قوم کو کہنے لگے، یا قومنا ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، سچا بتاتی ہے پہلی کتابوں کو، یہدی الی الحق اور سچا راہ دکھاتی ہے، وإلی طریق مستقیم سیدھا راہ دکھاتی ہے۔ یا قومنا ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، مان لو اللہ کے اس داعی کی بات کو۔ یعنی ایک مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو تبلیغ بھی نہیں کی، صرف فجر کی نماز میں قرآن کریم تلاوت سنی ہے، تو اتنا اثر ہوا ان پر کہ موحد بھی ہو گئے، جس کی تفصیل سورہ جن کے اندر 29 پارے موجود ہے۔ عقیدہ بھی انہوں نے، میں بھی سناتا ہوں آیتیں بھی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور صرف عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوا، دوسروں کے لیے مبلغ بن کر گئے، کہنے لگے ہے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، مان لو اللہ کے اس داعی کی بات، وآمنوا بھی، اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، دردناک سزا سے اللہ تم کو بچا دے گا۔ اور ساتھ کہتے ہیں ومن لا یجب داعی اللہ ہے، اور جو اللہ کے اس داعی کی، اللہ کے پکارنے والے کی بات نہیں مانے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ کیا کر سکتا ہے، پھر اللہ کو تھکا نہیں سکتا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا کوئی اس کا کوئی مددگار بھی نہیں، اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ بھٹکتے رہیں گے۔ ایک مجلس کے اندر جنات نے آ کر قرآن کو سنا تو اتنا اثر ان پر پڑا۔ سورہ جن بھی نکال لیجئے، صفحہ 742۔
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، میرے نبی آپ ان کے سامنے اعلان کر دیں میری طرف یہ اطلاع آئی ہے، مجھے وحی آئی ہے، مجھے پیغام آیا ہے، انہو بات یہ ہے استمع سن لیا نفر من الجن جن کے ایک جماعت نے، فقالو تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد سیدھی راہ دکھاتا ہے، فآمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ ایک مجلس کے اندر قرآن سنتے ہیں اور فوراً ان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اور شرک سے تائب ہو جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بڑی اونچی ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، نہ اس کی بیوی ہے، وَلَا وَلَدًا، نہ اس کو کوئی بیٹا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطًّا، ہم میں سے جو بے وقوف ہمارے لیڈر بنے تھے وہ اللہ پر بڑھا چڑھا کر باتیں کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، ہمارا تو خیال یہ تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ کوئی انسان یا جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے لیڈر بھی جھوٹ بولتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور کتنے ہی آدمی انسانوں میں سے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی پناہ پکڑتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ مشرک لوگ جب کسی قافلے سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، تو کسی وادی کے اندر کسی ویرانے میں جا کر پڑاؤ کیا انہوں نے، تو رات کو وہاں تو پھر یہ کہتے ہیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں اس وادی کے جو جن ہے، اس وادی کا جو بڑا سردار جن ہے اس کی پناہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو سردار جن ہے اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ مشرکانہ جملہ ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر مشرک لوگ ایسا کرتے رہتے تھے، اس کو جنات بیان کرتے ہیں۔ انہ کان رجال من الانس، کتنے انسان یعوذون پناہ حاصل کیا کرتے برجال من الجن، جنوں کی، فزادوہم رہقا، ان کی اس حرکت نے جنات کے بھی دماغ خراب کر دیے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی کوئی شے ہیں، یہ انسان آ کر ہماری پناہ لیتے ہیں، تو پھر نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، کہ اپنی قیمت بڑھاؤ۔ پھر یہ ہے جنات کا موقف۔ ایک بات تو آپ کو یہ معلوم ہو گئی کہ قرآن کریم جب سنیں تو خاموشی اختیار کریں۔ چنانچہ احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ جہری نمازوں کے اندر فجر، مغرب، عشاء، اس کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے، اور دن کی نمازوں میں یعنی ظہر اثر جو سری نمازیں ہیں جہاں قرأت تو نہیں ہوتی، قرأت سنائی نہیں دیتی، اس میں امام کے پیچھے پڑھنا خلاف اولا ہے۔ یعنی اگر کوئی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف اولا بہتر نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کی جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ امام جب قرأت کرے گا تو مقتدی نے اس کو خاموشی سے سننا ہے۔ پھر دوسری بات یہ فرمایا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جس شخص کا کوئی امام ہے یعنی جو امامت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، تو امام کا پڑھنا اس کے لیے پڑھنا کافی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے، ایک تیسری روایت بھی ساتھ ملا لے پھر میں بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو۔ یہی وجہ ہے کہ امام کے تابع ہوتا ہے انسان، امام سے پہلے رکوع نہیں کر سکتا، امام سے پہلے اٹھ نہیں سکتا، امام سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتا۔ امام بھول جائے، کوئی مقتدی نہ بھولے تو سب مقتدیوں کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ سارے مقتدی بھول جائیں، امام کی نماز صحیح ہے تو کسی پر سجدہ سہو نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دار و مدار جو ہے نماز مقتدیوں کی نماز کی صحت کا امام کی نماز پر ہے، تو سارے الامام ضامن، حضور نے فرمایا امام ضامن ہے مقتدیوں کی نماز کا۔ جب ساری ذمہ داری امام پر ڈال دی گئی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ضد میں آ کر صرف حنفیوں کی ضد میں آ کر امام کو پیچھے قرات کرنا اپنی نماز خراب کرنے میں مطلب حنفیوں کے کیا بگڑے گا، احناف کا کیا بگڑے گا؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ امام قرات کرے تم چپ رہو، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ امام قرات کرے چپ رہو، پھر یہ کون سی شریعت اور کون سا دین ہے؟ جنات کا حال دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن کا ادب کرنے کے سبب سے ان کو اسی وقت ایمان کی دولت سے مالا مال کر دی۔ تو یہ جنات کا معاملہ ایسا رہا ہے
کہ جو ان میں سے شریر قسم کے جن رہے ہیں عالم بالا میں جا کر ملائکہ کرام کی گفتگو سنتے، اس میں سچی باتیں تو ہوتی ہی تھیں، پھر ان میں جھوٹ ملا کر اس کو دنیا میں پھیلا دیتے، تو سچی باتیں جب پوری ہوتی تو جھوٹی باتوں پر لوگ یقین کر لیتے، اس طرح پھر دنیا میں گمراہی بھی پھیلتی، شرک بھی پھیلتا رہا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے منسوب بھی کیا، چونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ لوگ حرکتیں کرتے تھے۔ اور ایک اور بات جو بہت زیادہ خطرناک بات ہے، تفسیر ابن جریر طبری کے اندر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر تھے آصف بن برقیہ، مومن وزیر تھے، ان کے حوالے سے یہ بات یہودیوں نے پھیلائی کہ وہ جو مشرکانہ شرک سے بھری ہوئی کتابیں تھیں ان کے اوپر لکھ دیا کہ یہ آصف بن برقیہ وزیر نے سلیمان علیہ السلام کا حکم سے کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ٹائٹل پر نام لکھ دیا ان کا۔ جعلی کتابیں جو بعد کے زمانے میں چھپتی رہی ہیں اس 1300-1400 سال کے دوران، اصل میں اس کے بانی یہودی ہیں۔ دنیا میں ہر فساد کا منبع یہودی ہے۔ یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر جس وقت ہم اپنے دماغ میں وسعت پیدا کرتے ہیں، تمام حقائق جو دنیا میں ہوئے ہیں، جتنے شر و فساد ہوئے ہیں، تو وہاں ہر جگہ ہمیں یہودی نظر آتا ہے۔ جتنی بھی ہماری اسلامی کتابیں ہیں ان میں ایک بڑی تعداد میں کتابیں ایسی ہیں کہ اس زمانے میں پریس نہیں ہوتے تھے، حقوق کی تصنیف و تالیف محفوظ رکھنے کا کوئی دستور نہیں ہوا کرتا تھا۔ مثلا کسی عالم نے کتاب لکھ دی، ان کے اولاد کے اندر وہ قلمی نسخے چل رہے تھے، ان کے اولادوں کے اندر کوئی عالم نہیں تھا یا کوئی محفوظ نہیں رکھا، پھر بعد میں لوگوں نے ان کو دینی کتاب سمجھ کر پھر یعنی سینہ بسینہ باتیں چلتی رہیں، اور پھر ایک سے دوسرا لکھتا رہا، دوسرے تیسرا لکھتا رہا، شرح میں لکھی جاتی رہیں۔ پھر کسی زمانے کے اندر اس کی طباعت پرنٹنگ کا زمانہ آیا تو جتنے کاتب تھے پھر کاتبوں نے جس طرح بھی اس میں آمیزش کی، وہ رد و بدل کیا۔ اب بھی بیروت کے اندر جو کتابیں چھپ رہی ہیں، یہ بڑا خطرناک رویہ معاملہ ایسا ہے کہ بیروت کی جتنی کتابیں بھی ہیں ان میں بڑی خطرناک روش پیدا ہوئے کہ وہاں کمپوزر عیسائی لڑکیاں ہیں تو یا شیعہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بیروت کے اندر تقریباً آدھے مسلمان کہلانے والے ہیں، جو آدھے مسلمان کہلاتے ہیں اس کے اندر بڑی تعداد شیعوں کی ہے اور باقی عیسائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو یا صدر عیسائی ہوتا ہے یا وزیر اعظم عیسائی ہوتا ہے۔ بیروت کا معاملہ ایسا ہے۔ وہاں جتنے بھی ناشر بڑے بڑے کتابوں کے اس وقت ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی اعلیٰ پیمانے میں چھپ کر آنے والی بڑی خوبصورت طباعت ساری بیروتی کتابیں، میرے پاس جو کتابوں کا ذخیرہ ہے اس میں آپ یوں سمجھیں 80% ساری بیروتی کتابیں، لیکن انہوں نے اب خیانت شروع کر رکھی۔ اب پوری کتاب جو 8-10 جلدوں کی یا 20 جلدوں کی کتاب ہے یا 50 جلدوں کی کتاب ہے، لفظ بلفظ کس نے پڑھنی ہوتی؟ یہ کتابیں تو اس وقت جب کوئی خاص مسئلے کی خاص بات کی ضرورت ہے وہ جلد نکال کر دیکھ لی جاتی ہے، لیکن انہوں نے خیانت شروع کی ہے۔ اور اس کا پتہ مجھے ایسے چلا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے فقہ اکبر، اس کی شرح لکھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ایک عالم تھے، علی بن سلطان ان کا نام تھا، علی ملا علی قاری کے نام سے مشہور ہیں، تقریباً 400 سال پہلے گزرے ہیں، ہرات کے رہنے والے تھے افغانستان کے، مکہ معظمہ چلے گئے، ساری زندگی وہاں گزاری اور وہیں رہے اور وہیں فوت ہوئے۔ بہت بڑے انسان تھے، بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی، کئی کتابیں ان کی مطبوع ہیں، پرنٹ ہو چکی ہیں، اور بے شمار ان کے مخطوطے ملتے ہیں۔ چنانچہ اب سے کوئی 10-20 سال پہلے میں کوئٹہ میں ایک صاحب ہیں جو افغانستان کے رہنے والے ہیں اور پوری دنیا کے اندر کتابوں کے بڑے ماہر اور کتابوں کی تلاش کرنے ماہر ہیں، ان سے میں کچھ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی غیر مطبوعہ کتابوں کے مخطوطے ان کی فوٹو سٹیٹ لے کر آیا تھا، جو اب تک کہیں بھی وہ کتابیں نہیں چھپی۔ تو مولانا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح لکھی تھی، شرح فقہ اکبر کی، عقائد پر یہ کتاب ہے۔ وہ شرح جو ہندوستان میں چھپی اس سے پہلے ہمارے کراچی میں چھپی ہے، ہندوستان کی چھپی ہوئی میں اپنے دادا کی لائبریری سے مجھے ملی ہے، میرے پاس موجود ہے، پھر کراچی میں چھپی ہے، یہ صحیح ہے، لیکن جو بیروت میں چھپی کئی صفحے ان کے غائب کر دیے، کئی صفحے غائب کر دیے اور پوری ڈٹائی اور بڑی بے شرمی کے ساتھ، لیکن اب تک کسی طرف سے آواز نہیں اٹھی۔ اب چونکہ درس
کا موضوع متحمل نہیں ہوتا کہ وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے کھولوں. حدیث کی کتابوں سے روایتیں حذف کر دی ہیں, روایتوں میں گڑبڑ کر دیا, راویوں کا آگے پیچھے کر دیا گیا. یہ اتنی خیانت. لیکن یہ سلسلہ آج کا نہیں چلا, بہت پہلے سے چلا ہے. جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے مومن وزیر آصف بن برخیہ ایک بڑے انسان تھے, اور یہ وہی ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لانے, ملکہ سبا کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا کر سلیمان علیہ السلام کے مجلس پہ رکھا تھا. اسم اعظم کا علم تھا ان کے پاس. سلیمان علیہ السلام کے یہ صحابی تھے, مومن انسان تھے. اس صحابی کے ذمہ یہودی نے بات لگائی اور کتاب شرک سے بھر کر مجموعہ اس کے اوپر ٹائٹل لکھ دیا کہ یہ آصف بن برخیان لکھی ہے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. اس طرح دنیا میں وہ جادو اور وہ شرک پھیلاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان, انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پس پش ڈال دیا اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھتے تھے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی برات اور پاکدامی اور صفائی پیش کر دی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا علم نہیں تھا, شیطانوں کا علم تھا. وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, چونکہ وہ جنات, وہ جو جادو کا علم تھا وہی پھیلایا تھا, اس کے اندر شرک تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. بتا دیا قرآن کریم کے ذریعے سے کہ جادو کفر ہے, اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, شیطان کفر کرتے تھے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ایک تو اس علم کے پیچھے پڑ گئے یہودی, یعنی اس کو اختیار کیا, کتاب اللہ کا چھوڑ دیا. اور دوسرا اس علم کے پیچھے پڑ گئے انزل علی الملکین, جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا بابل شہر میں. ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا. یہ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا, اور جادو کے کرشمے دیکھ کر تو انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات آپس میں شکلیں ان کی ملتی جلتی تھیں. تو جادوگروں کے ان شعبدہ بازیوں کو لے کر لوگ سمجھتے کہ شاید یہ بھی کوئی معجزہ ہے, اور انبیاء کرام کے معجزات کے ساتھ جب شکل ملتی تھی تو لوگوں کی گمراہی کا ایک بڑا سبب بنتا تھا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جادو اور معجزہ اس دونوں کے طریقوں میں فرق بتانے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا بابل شہر کے اندر, اور وہ فرشتے آ کر لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے, اس کی حقیقت بیان کرتے. چونکہ ان کو جادو کا فن سکھایا گیا تھا اس لیے بتاتے تھے کہ جادو کی حقیقت یہ ہے, وہ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ معجزہ ہے. تو شریر قسم کے لوگ, بد فطرت قسم کے لوگ جو ہیں ان فرشتوں کے پاس جا کر جادو کا علم سیکھتے. وہ فرشتے بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھیے بھائی اس میں نقصان ہے, یہ کفر ہے, کفر مت کر. ہم تو صرف آزمائش کے طور پر آئے ہیں اور یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ سچ کیا اور یہ جھوٹ کیا ہے, لیکن تم ہم سے جو علم سیکھ رہے ہو اس کا انجام برا ہوگا. چنانچہ قرآن یہ کہتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ, وہ جب بتلاتے تھے کسی ایک شخص کو وہ جادو کا علم, پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے, فَلَا تَكْفُرْ, کفر نہ کر, تو جادو مت سیکھ, جادو پر عمل نہ کر. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, لیکن لوگ ان سے سیکھتے تھے وہ علم جادو کا جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے مرد اور عورت کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان. اور یہ سب سے زیادہ خوشی کا سامان ہوتا تھا ابلیس کے لیے. ابلیس کو جب بتاتے اس کے چیلے چانٹے کہ آج تم نے کیا کیا کام کیا ہے, تو کہتے ہم نے نماز سے روکا ہے, ذکر اذکار سے روکا ہے, فلاں سے روکا ہے, فلاں سے روکا ہے. اور اگر کوئی کہتا ان میں سے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تو اس کو گلے لگایا کرتا ہے, تو سب سے اونچا کام کیا. تفریق بین المرء والزوج, میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور آج بھی جادوگر جتنے بھی ہیں اکثر لوگ جادوگروں سے جا کر ایسے ٹونے ٹوٹے کراتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں کہ جادو کی 13 قسمیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے, ہر قسم کے اندر شرک موجود ہے. ارباب فتاوا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی جادو اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچائے تو یہ تو کفر ہے, بہت بڑا جرم ہے, وہ مجرم ہے اور وہ کافر بھی ہے, مرتد ہے,
اور واجب القتل بھی ہے، جنازہ اس کا نہیں پڑھایا جائے گا اور نہ مسلمانوں کو قبرستان دفن کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس غرض سے جادو سیکھتا ہے کہ کچھ لوگ جادو کے ذریعے سے مسلمان نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ جادو کا علم سیکھتا ہے اس احتیاط کے ساتھ کہ جس مسلمان کو نقصان پہنچایا گیا جادو کے ذریعے سے اس جادو کا توڑ کیا جائے تاکہ اس نقصان سے بچ جائے، تو اس کی کچھ گنجائش رکھی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر میں بہت ساری باتیں لکھ کر یہ بات لکھی ہے، یہ پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے، لیکن شاید اس قسم کے نظریے سے جادو سیکھنے والا تاکہ دوسروں کو نقصان سے بچاؤں، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن جادو اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے تو وہ پکا کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل بھی ہے، اور جنازہ اس کا نہیں پڑھایا جائے گا، نہ مسلمانوں قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ تو ملائکہ کرام سے لوگ سیکھتے تھے وہ علم جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اس کے ذریعے سے نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں ہوتا تو وہ ہے مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی ہے، مفید بھی اور مضر بھی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ یہودی وہ علم سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا تھا، فائدہ نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ وہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے اس کو اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش اگر ان کو سمجھ ہوتی، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو اس بات کی بھی سمجھ ہوتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔ یہ نہیں بتائیں کہ کون سی آیتیں پڑھی تھی۔ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے امام حسین لکھنا یا کہنا صحیح عقیدہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ نہیں بھائی، یہ شیعہ شعار کے مطابق شیعہ تکنیک ہے۔ امام حسین، امام حسن، یہ جو نظریہ امامت ہے اس کے قائلین کا یہ موقف ہے، اور امامت کا نظریہ شیعہ کا ایک بنیادی نظریہ ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہی اس لیے ہوئے تھے کہ حضرت علی کی اور ان کے خاندان کی امامت کا پرچار کریں دنیا میں۔ امامت کا نقطہ نظر جن کا بھی ہے وہ امامت کو نبیوں سے اوپر ایک درجہ سمجھتے ہیں۔ امام نبی سے تمام نبیوں سے اونچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں برابر ہوتا ہے۔ جس کو وہ امام کہتے ہیں اس پر وحی آنے کے قائل ہوتے ہیں، اس پر خدا کا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ ان الائمۃ یعلمون متی یموتون، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ہمارے وہ جانتے ہیں کہ کب ہمارے اوپر موت آئے۔ وَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِاخْتِيَارِهِمْ، اور وہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں، مرنا چاہیں تو مرتے ہیں، نہ مرنا چاہتے نہیں مر سکتے۔ اللہ حضرت القیاس بہت ساری ایسی باتیں، اس لیے یہ لفظ عام مسلمان امام کا لفظ جب کسی کے لیے بولتے ہیں، مثلا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، تو وہ فقیہ اور مجتہد ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقاہت اور اجتہاد کا ایک ملکہ عطا فرمایا ہے۔ 1,40,000 یا 44,000 صحابہ اکرام گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور شاگرد، کسی کے لیے امام کا لفظ کوئی مسلمان نہیں بولتا۔ امام ابو بکر، امام علی، امام عمر اور امام عثمان نہیں بولتا۔ حالانکہ صحابہ اکرام کے اندر بھی بڑے بڑے فقیہ اور مجتہد گزرے ہیں، لیکن امت میں بعد میں آنے والے لوگوں نے خاص طور پر اجتہاد کر کے قرآن و حدیث کے اندر پھر وہ مسائل کو مرتب کر کے کتابی شکل دے کر دنیا میں پھیلایا، اور آج ملت اسلامیہ ان سے استفادہ کر رہی ہے اور انہیں کے ذریعے سے بے شمار مسائل جو ہے وہ حل کر رہی ہے۔ تو مسلمان جس کو امام سمجھتے ہیں اس سے مراد مجتہد اور فقیہ ہے۔ جس کو امام کہتے ہیں وہ اس کو نہیں کہتے، اس پر خدا کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اس پر وحی آتی ہے۔ مجتہد کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اجتہاد جد و جہد سے ہے، کوشش کرتا ہے قرآن حدیث کے چھپے ہوئے علوم میں غور و فکر کر کے اس سے مسائل نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے،
اس کی کوشش کبھی پوری طرح کامیاب ہوتی ہے اور کبھی کامیاب نہیں بھی ہوتی. چنانچہ ایک مسئلہ ہے المجتہد یخطی و یصیب. مجتہد صحیح بات بھی بتاتا ہے اور کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے اس سے. اگر اس سے صحیح مسئلہ استنباط کر دیا تو اس کو 2 اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو 1 اجر پھر بھی دیتے ہیں کہ کوشش تو اس نے کی تھی, جو کوشش اس نے کی ہے اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں, لیکن چونکہ کوشش میں غلطی ہوگی اس پر دوسرا اجر نہیں ملے گا. تو مجتہد یا امام کا لفظ جو مسلمان کسی پر اطلاق کرتے ہیں تو وہ اس معنی میں کرتے ہیں. تو سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, اور اس نسبت سے ایک اور اونچا مقام ہے ان کو حاصل. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا حسین 2-2.5 سال کے تھے اور سیدنا حسن 4 سال کے یا اس کے کم و بیش ایسے تھے. ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو بلوغت نہیں ملی تھی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کسب فیض کرنے کا موقع ملا. ایک چھوٹی عمر کا بچہ کیا کسب فیض کرے گا؟ البتہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے انہوں نے کسب فیض کیا, اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کسب فیض کیا, اس اعتبار سے بہت خوبیاں اللہ پاک نے کمالات عطا فرمائے. لیکن وہ کسب فیض جو براہ راست مشکات نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ اکرام کو حاصل کرنے کا موقع ملا, وہ ان بزرگوں کو نہیں ملا. یہ ہمارے سر کے تاج ہیں, ان کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں, لیکن ان کا مقام وہ نہیں ہے جو ابوبکر, عمر, عثمان, علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مقام اونچا ہے. اس واسطے یہ لفظ جتنا بھی ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے وہ ایک خاص گروہ کی اتباع اور پیروی میں بولا جاتا ہے. سیدنا حسین اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک ہی پرڑے میں رکھا جا سکتا ہے. میں نے بتا دیا کہ ایک پرڑے میں نہیں. جس کا رتبہ اونچا ہے. حضرت عمر کو ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی نہیں رکھا جا سکتا, حضرت عمر کے ساتھ عثمان کو بھی نہیں رکھا جا سکتا, حضرت علی کو بھی نہیں رکھا جا سکتا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارا بیٹھنا, بیان کرنا, سننا قبول فرما. قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل دماغ کو نور فرما. اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ معاشرے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. جتنے ہمارے رفقائے درس ہیں یا اللہ ان سب کے دل دماغ کو, سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے.